السلام علیکم اور بھائی کیا حال چال ہے؟ تو ویلکم بیک ٹو اوور چینل نیڈ ٹو نو. ہم بات کر رہے تھے بٹ کوائن کے اوپر. تو اس سلسلے کے اندر ہم نے ایک ویڈیو پچھلے ریکارڈ کی جس کو آپ لوگوں نے سنا, جس کے بارے میں جانا. آج یہی ویڈیو اس کی کنٹینیوٹی ہے. ٹھیک ہے, تو اپنے ٹاپک کے اوپر شروع کرنے سے پہلے میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ریوائز کر لیں کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں کیا بات کی تھی, تو تاکہ تھوڑا سا مائنڈ فریش ہو جائے ہمارے. تو ہم نے بات کیا تھا کہ جی فائنینشیل ہسٹری کیسی تھی, کیسے ہم نمک سے بٹ کوائن تک پہنچے. پھر ہم نے بات کی کہ جب ہم نے اپنی جرنی سٹارٹ کی اور گولڈ سے ہم پیپر منی کے اوپر کیسے آئے, پیپر منی کے کیا ایشوز تھے, اور کیسے گولڈ کو پیپر منی کی بیک سے ہٹایا گیا, تو اس کو ہٹانے کے اوپر کیا مسئلے مسائل پیدا ہوئے. ٹھیک ہے, تو یہاں سے اب ہم کنٹینیو کریں گے اور ہم بات کریں گے کہ کیسے اسمارٹ منی نے ہارڈ منی کو ٹیک اوور کیا. بات کرتے ہیں 21ویں صدی کی. 21ویں صدی میں جیسے ہم داخل ہوئے ہم نے دیکھا کہ انٹرنیٹ کی ایج تھی. اب لوگ چیزیں آن لائن خریدنا شروع ہو گئے تھے. لوگ چاہتے تھے آن لائن شاپنگ کریں. آن لائن شاپنگ کرنے کے لیے ان کو آن لائن پیمنٹس کرنی پڑتی تھی. اب آن لائن پیمنٹ کرنے کے لیے سب سے پہلا تو کام یہ تھا کہ ہمارے پاس تو پیسے کیش میں پڑا ہے, ہارڈ فارم میں ہے, اس کو ہم آن لائن کیسے کریں. تو یہاں ہمیں ہمارا ایک نیا فیز شروع ہوا فائنینس کی دنیا کے اندر, جس سے کہا جاتا ہے موونگ ٹو ڈیجیٹل. اب ڈیجیٹائز کرنے کے لیے ہمیں دو چیزیں مین چاہیے تھی. ایک سینٹرل اتھارٹی جو کہ اسٹیٹ بینک کی صورت میں موجود تھی, دوسرا فیڈ منی, دونوں چیزیں وہاں پہ تھی, اور تیسرا ولنگنس, حکومتوں کی ولنگنس کہ اکاؤنٹس کو آن لائن کیا جائے, یعنی کہ پیپر منی سے اب آپ ڈیجیٹل کیش میں جائیں. اس کے لیے انہوں نے جو سسٹم متعارف کروائے اس کی آج بھی ہم سمپلی دیکھتے ہیں. کریڈٹ کارڈز ہیں, وائر ٹرانسفرز ہیں, ایزی پیسہ ہمارے یہاں پہ, ویسٹرن یونین, یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ ڈیجیٹلائزیشن آف اکانومی کی مد میں آئی ہے. تو اب ایک نیا فیز آ گیا کہ جیسے انہوں نے گولڈ سے کیش میں آئے, اب کیش سے یہ آن لائن چلے گئے. اب آن لائن تو کوئی چیز نہیں پڑی. آن لائن کیا ہے, آن لائن صرف کوڈز ہیں, پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہے, فائلز بنی پڑی. تو انہوں نے وہی سسٹم دوبارہ ریپیٹ کیا. کیا کیا کہ جیسے انہوں نے گولڈ سے جب وہ کیش میں آئے تو وہاں پہ انہوں نے کیش کو کچھ ویلیو دی, اس ویلیو میں لوگوں نے ٹرسٹ ڈالا. اسی طرح انہوں نے اب ان کوڈز کو, ان فائلز, جو پروگرامنگ فائلز بنی, اس کو انہوں نے کوئی ویلیو دے دی اور لوگوں نے اس پہ ٹرسٹ کیا کہ ہاں بھائی یہ ٹرانزیکشن ہماری ہو رہی ہیں. تو اگین ٹرسٹ ویلیو اور منی والا کام ہوا کہ ویلیو ایڈ کی, ویلیو سے لوگوں کا ٹرسٹ ڈیولپ ہوا, ٹرسٹ سے پھر وہ اس کی ایک فائنینشیل ویلیو بن گئی. تو اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا مسئلہ پیدا ہوا. مسئلہ یہ پیدا ہوا کیونکہ ساری چیزیں آن لائن ہیں اور وہ پروگرامنگ فائلز کے اندر ہے, کوڈنگ کے اندر ہے. ٹھیک ہے, وہ فائلز بنی پڑی ہے. اب مجھے کیا چیز روک رہی ہے کہ میرے اگر اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہیں فائلز کی فارم میں, جو فائلز ہیں جس کو وہ پیسہ کہہ رہے ہیں, کوڈڈ فائلز, تو ان کو کاپی پیسٹ کر کے میں اپنے پیسے کیوں نہیں ڈبل کر سکتا. جیسے کہ اگر ₹1,00,000 پڑا ہے, میں اس کو کاپی پیسٹ کر کے 2 لاکھ, 3 لاکھ, 4 لاکھ, 5 لاکھ کیوں نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. اور مجھے کیا چیز روک رہی ہے, اس مسئلے کا نام تھا ڈبل اسپینڈ پرابلم. کہ اب کیسے ٹریک رکھا جائے آن لائن کہ کس کے پاس کیا ہے اور کس کو کیا چیز چاہیے, کہ کیا آن کرتا ہے, کتنا ڈیپتھ میں ہے, کیا اس کی ورتھ ہے. تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ ڈبل اسپینڈ پرابلم کو, انہوں نے ایک سولوشن دیا جسے کہا جاتا ہے سینٹرلائز سولوشن. کیونکہ یہ سینٹرلائز باڈی کے اندر تھا تو سینٹرلائز سولوشن دیا گیا کہ یہ سارے مسئلے کا ایک ہی حل ہے. اور اس میں انہوں نے لیجر سسٹم انٹروڈیوس کیا. لیجر سسٹم جیسے ہم جانتے ہیں جو کھاتا ہوتا ہے, کھاتے بنانا, رجسٹر کو بناتے ہیں لوگ, انہوں نے یہی سسٹم یہاں پہ لے کر آئے. لیکن اس سسٹم کو مینٹین کرنے کے لیے لوگ نہیں تھے بلکہ کمپیوٹرز تھے. کمپیوٹرز یہ ساری چیزیں, یہ ڈیٹاز مینٹین کر رہے تھے. تو اب جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو پھر ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا فائنینس کی دنیا میں. لوگوں نے دیکھا اس کو کہ جب آپ اتنی ساری پاور کسی ایک باڈی کو دے دیتے ہیں کہ یا ایک حکومت کو دے دیتے ہیں, تو اس اور 3 مسئلے پیدا ہوئے. وہ 3 مسئلے کیا تھے کہ جی ایک تو آپ نے ساری جو منی سپلائی کا کنٹرول ہے وہ ایک حکومت کو, اور حکومت نے سینٹرل باڈی کو دے دیا. اس سے مسئلہ کیا ہو رہا ہے, اس سے مسئلہ پیدا ہوا کرپشن, مس مینجمنٹ اور کنٹرول. کرپشن ایسے ہے کہ کیا سارے پیسے بینک کے پاس ہے, بینک جو مرضی کرے. بینک کا کام ہوتا ہے بیسیکلی پیسے لے کے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرنا, لونز دینا, پھر ان کے اوپر انٹرسٹ لینا اور سرکولیشن آف منی کرنا. لیکن ایسے بھی ہوا کہ کچھ بینکوں نے فیک اکاؤنٹس بنانا شروع کر دیے اندر ہی, ان کے لوگوں نے اور ہیر پھیر مال کی شروع کر دی. تو اس سے کیا ہوا کہ کرپشن پیدا ہوئی. دوسرا بڑا مسئلہ تھا مس مینجمنٹ کا کہ اب چونکہ باڈیز کے پاس طاقت ہے اور ان کو حکومتیں ان کی بیک کر رہی ہیں, تو وہ جب چاہے جتنے چاہیں پیسے پرنٹ کر دیں. ٹھیک ہے, اور یہی مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے انفلیشن بڑھتی ہے. ہم نے دیکھا کہ وینیزویلا کے اندر بھی یہ مسئلہ ہوا تھا. وینیزویلا نے اتنا پیسہ پرنٹ کر دیا کہ ان کے پیسے کی ویلیو ختم ہو گئی, اور پھر لوگوں کو کوئی چیز لینے جاتے تھے تو وہ وزن کرتے تھے پیسے کا کہ بھئی کتنے کلو ہو گئے ہیں تو یہ ویلیو ہے اس پیسے کی.
मतलब कि अगर ज़्यादा प्रिंट भी कर लोगे तो उस पैसे की वैल्यू नहीं रहेगी। तीसरा बड़ा मसला था कंट्रोल का, तो ये मेरा ख्याल है सबसे बड़ा मसला भी था इन्फ्लेशन के बाद। वो ऐसे है कि हमारे पैसे जो बैंकों में पड़े हैं वो हमारे हैं, हमें लगता है, लेकिन उनका जो असल कंट्रोल है वो हुकूमत के पास है। हुकूमत जब चाहे जैसे चाहे स्टेट एजेंसीज के थ्रू हमें बगैर बताए हमारे अकाउंट्स को फ्रीज कर सकती है। यहाँ अगर हुकूमत चाहे तो वो कह देती कि ये जो 1000 का नोट है ये कल से ख़त्म है, अभी जिनके पास 1000 के नोट पड़े हैं वो ज़ाया है, ठीक है, और हम कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि बैंकों में हमारा पैसा पड़ा यहाँ जो हमारे हाथ में पड़ा है वो रातों रात ज़ीरो हो सकता है। इसकी एग्जांपल हमने देखी इंडिया के अंदर, जब उन्होंने मोदी की हुकूमत ने डीमोनेटाइजेशन की तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी करेंसी ही चेंज कर दी। उन्होंने कहा कि हमारी जो करेंसी है ये हम ख़त्म कर रहे हैं, अब नई करेंसी आएगी जिसके पास पड़ी है वो ला के चेंज कर ले इस टाइम के अंदर, उस टाइम में जो कर लेगा उसको चेंज कर देंगे, नहीं करेगा तो वो ख़त्म। तो ये एक बड़ा मसला पैदा हुआ था इंडिया के अंदर। इसके अलावा चार्जेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमने अगर पैसे अपने यहाँ से वहाँ भेजने हैं तो वो ट्रैकिंग तो हो ही रही होती है, वो तो एक अलग पार्ट है, लेकिन हमें उसके ऊपर फीस देनी पड़ती है। सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कि हमारे जो रिश्तेदार, रिलेटिव्स, कज़न, ब्रदर्स, ये वो जो दूसरे मुल्कों में रहते हैं, जब वो पैसे पाकिस्तान भेजते हैं या हम बाहर भेजते हैं तो हमें उसके ऊपर एक फ़ीस देनी पड़ती है। वो फीस, उस फीस के अंदर बहुत से लोगों का हिस्सा होता है, मिडिल पार्टीज। तो ये भी एक मसला था इसका कि आपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो उसमें भी एक मसला है कि उसके लिए आपको फीसें देनी पड़ रही हैं। पैसे आपके हैं पर आप उस पर अनजस्टिफाइड फीस दे रहे हो। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। जो इंसानी दिमाग है ना वो खुद को हमेशा चैलेंज करता रहता है। वो देखता है यार ये मसला है, इसका कोई हल नहीं है, तो चलो उसका हल निकालो। अब चौंके था तो ये बड़ा ही क्लोज निट सिस्टम, ठीक है ना, ये फुली टाइट यानी कि सिस्टम बने हैं, हुकूमतों ने बनाए हुए हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता, सारी हुकूमतें कंट्रोल कर रही हैं दुनिया की। लेकिन फिर भी इंसान ने ना इसका हल निकाला, तोड़ निकाला, और वो निकाला 2008 में बिटकॉइन की फॉर्म में। और वो कैसे निकाला हम आपको आगे चल के बताते हैं। ये जानने के लिए हल कैसे निकला इसके जिक्र करेंगे हम अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी तो लेंथ शॉर्ट रखने के लिए और इंटरेस्टिंग रखने के लिए यहाँ तक काफ़ी है। नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे कि कैसे सतोशी नाकामोटो ने पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को चैलेंज किया, ठीक है। स्टे ट्यून्ड फॉर अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।